السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے تقدیر کے بارے میں پڑھا تھا، تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا، اور جہاں بھی تقدیر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس بات کو ماننا، اس پر ایمان لانا کہ تقدیر کا اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا میٹھا کڑوا سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ ہر خیر و شر اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، ٹھیک؟ اور یہ کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ساری مخلوق سے ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس پہ میں نے آپ کو یاد کہا تھا کہ اللہ کا ایک ڈسپلن ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، راز ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا علم ہے، اور علم لکھا ہوا ہے، یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس لکھے ہوئے کا عملی حصہ ہے۔ اللہ ہی نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے افعال کو بھی۔ تو دوسرے لفظ میں تقدیر کو علم الہی بھی کہا جاتا ہے نا، اللہ کا علم، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے اس کے مراتب بھی پڑھے، تو اس میں کیا پڑھا آپ نے؟ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کا علم کلی ہے، باقی مخلوق کا علم جزئی ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا علم لکھا ہوا مکتوب ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پر؟ لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے، اور بندے کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ارادے اور اس کی نیت کے مطابق اس کے اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو جنت کی طرف جانے والوں کے لیے، جنت کا ارادہ کرنے والوں کے لیے، جنت چاہنے والوں کے لیے، اس رستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ رستے آسان کر دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے دوسرا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جنت میں جانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں میں تو تمہیں ضرور جہنم میں بھیج کے رہوں گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ اور بندے کا اختیار اور اللہ کی مرضی، ان سب چیزوں کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک عمارت بنوائی اور اس میں ایک لفٹ لگائی، اور اس کے اوپر لکھ کے رکھ دیا کہ جو شخص اوپر جائے گا، اوپر کی منزل پر، وہاں اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، آسائشیں اور راحتیں ہیں، اور جو نیچے بیسمنٹ میں جائے گا وہاں اس کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں، آزمائشیں یا سانپ بچھو وغیرہ ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے، اس عمارت میں داخل ہوتا ہے، لفٹ کے پاس جاتا ہے، اور اس کو چوائس دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اوپر جائے اور چاہے تو نیچے جائے۔ اب اگر کوئی شخص اوپر جاتا ہے تو یہ اس کی چوائس ہے، اور اگر کوئی نیچے جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس۔ تو یہاں اللہ نے بھی بندوں کو اختیار دے رکھا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ نجد کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلے کو۔ تو ہم نے اس کو
دونوں نشان دکھا دی کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے. اب یہ تمہاری چوائس ہے، تمہارا اپنا ارادہ ہے کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو. اور اگر بندہ سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور اگر بندہ سیدھے راستے پہ نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کے لیے دوسرے راستے ہیں. اور کیا ہم نے مراتب میں پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کے ساتھ حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اور جی وہ علم کی جب بات آئی نا، دیکھیے جب ہم نے کہا کہ تقدیر علم الہی ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اور پھر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے. ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں. اس کے لیے سب کچھ ایک ہی ہے. ہمارے لیے غائب اور حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے سبھی حاضر ہیں. عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جانتا ہے. اب مثلا آپ نے کبھی جہاز سے دیکھا ہوگا کہ نیچے گاڑی جا رہی ہوتی، یا اوپر کسی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں تو نیچے گاڑی جا رہی. اب اگر آپ ایک سینٹرل پوائنٹ بنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ گاڑی جو اس وقت اس پل سے مثلا گزرے گی، تو اس وقت اس کا ایک آگے فیوچر ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، مستقبل ہے، اور ایک وہ ہے جہاں سے وہ چلی ہے. اور اب وہ اس وقت حال اس کا یہ کہ وہ پل کے اوپر سے گزر رہی ہے یا پل پہ کھڑی. کیا آپ یوں سمجھے کہ جیسے یہاں سے لاہور جاتے وقت راستے میں کچھ لوگ رکتے ہیں بیچ میں، ایک ان کا چلنے کا پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک جہاں پر وہ بیچ میں ٹھہرتے ہیں اور ایک وہ جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. اب ایک گاڑی ریسٹ پوائنٹ پہ کھڑی ہے، ایک اس کے لیے وہ پوائنٹ تھا جہاں سے وہ چلی تھی اور ایک وہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے. اچھا، اب جو پیسنجر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ٹھیک. لیکن ایک شخص جو اوپر جہاز پہ جا رہا ہے یا ایک شخص جو اوپر بلڈنگ پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کو ان کا وہ پوائنٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں سے گاڑی چلی، اور وہ بھی نظر آ رہا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی اس وقت کہاں کھڑی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ سب کچھ ایک ہی ہے. ہمارے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اس وقت بھی پتا تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اب بھی پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہم نے آئندہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ نے یہ پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہے اور چیزیں اس کے مطابق ہوتی جا رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چیزوں کو مجبور کر دیا. یہ اللہ کا علم ہے کہ اس انسان کو میں اتنی طاقت، اتنی زندگی، اتنی صحت دوں گا تو یہ ایسا اور ایسا کرے گا، ادھر اور ادھر جائے گا. اس کے پاس چوائس ہے، یہ لفٹ کا بٹن دبا کے اوپر جائے اور یہ نیچے کو جانا پسند کرے گا. اب اللہ نے ہم کو ہیل اور ہیون دونوں کا بتا دیا، بلند درجوں کا بھی بتا دیا اور نچلے درجوں کا بھی بتا دیا، اور ہمیں چوائس بھی دے دی. اور یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اگر تم اوپر جانا چاہو گے تو میں تمہارے لیے اوپر کے راستے آسان کر دوں گا، اور اگر نیچے جانا چاہو گے تو تمہارے لیے وہی راستے آسان ہو جائیں گے. اب یہ چوائس ہمیں دی گئی کہ ہم کیا چاہتے ہیں. خالی ہم اپنی چوائس سے نہیں کچھ کر سکتے. کیوں؟ یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ تمہیں ہاتھ نہیں ہلانا، کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ کسی بھی ایک کام کے کرنے کے لیے بہت سے اسباب درکار ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سمجھ آ گئی؟ مثلا آپ اپنے کلاس روم سے چل کے یہاں تک آئے تو کیا اس کے لیے بس 2 پاؤں کافی تھے آپ کے، یا آپ کا ارادہ کافی تھا؟ اور کیا کیا اس میں تھا، اور کیا چیز شامل تھی؟ اسباب میں سے اور کون سی چیز شامل تھی کہ آپ یہاں تک پہنچے؟ آنکھیں. اور آنکھیں بھی چلے آپ کی اپنی ہیں. سورج کی روشنی، اگر گھپ اندھیرا ہوتا تو آپ کو اس جگہ کا کیسے پتہ چلتا؟ اور راستہ ہونا. اب یہ جو بھی پیمنٹ ہے یا جو فرش ہے وہ بنایا گیا، پھر یہ کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. اگر زمین ہل رہی ہوتی جیسے کشتی ہل رہی ہوتی ہے تو آپ چل نہیں سکتے، پھر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو خالی آپ کا ارادہ کچھ نہ کرتا. اور کیا چیز تھی اس میں؟ عقل بھی اللہ نے آپ کو دی، آنکھیں بھی آپ کو اللہ نے دی، ارادہ آپ نے کیا لیکن اس کی پھر توفیق اللہ نے آپ کو دے دی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس طرف چلنا تو اللہ نے آپ کے لیے باقی چیزوں کو مسخر کر دیا. ہوا کو روکا ہوا ایک خاص حصے پہ، اس سے زیادہ تیز نہیں چلنا. ٹیمپریچر ایک درجے تک روکا ہوا، اللہ چاہے تو 40 ڈگری کی بجائے 80 ڈگری کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل ہے نہیں. لیکن اس نے اتنا ہی رکھا کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. اور اگر چاہے تو ہوا اتنی تیز چلائے کہ آپ کو بھی اڑا کے لے جائے.
لیکن وہ اتنی تیز نہیں چلی کہ آپ چل نہ سکے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس کے اسباب ہے؟ اللہ نے اسباب کو پیدا کیا ہے. تو دنیا میں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوششیں کس ڈائریکشن پہ، اس کے مطابق آپ کا انجام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ کے اعمال کو بھی پیدا کیا اور اسباب کو بھی پیدا کیا جن کو استعمال کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور دیکھی کیا جا رہی ہے چیز؟ کوشش اور ارادہ اور نیت آپ کی. مثلاً آپ بظاہر دیکھنے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت آپ ہی کو پتا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں اس کے پیچھے. لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ یہ بھی جانتا ہے، وہ آپ کے ظاہری عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اس نے قرآن بھیجا تو آپ پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کو پڑھنا سکھایا تو آپ پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کو ایسے ٹیچرز دیے جنہوں نے آپ کو الف بے سکھائی تو آپ پڑھنے کے قابل ہوئے. تو یہ سارے اسباب اس نے مہیا کیے ہیں. لیکن آپ کا امتحان ان ساری چیزوں کے بیچ میں کہاں ہے؟ آپ کی چوائس، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کیا چاہتے ہیں، اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے. دیکھیے پھر کوشش کے بھی درجے ہیں نا. آپ سب اس وقت ہال میں موجود ہیں، کیا سب کے یہاں پہنچنے کا طریقہ ایک تھا؟ سب گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں؟ کیا سب کی گاڑی ایئر کنڈیشن تھی؟ کیا سب کا فاصلہ ایک جتنا تھا؟ کیا سب کو ایک جیسی ٹریفک ملی؟ کیا سب کے لیے ایک جیسی گھر میں پابندی یا مشکل تھی؟ فرق تھا نا. اب جو جتنی مشقت کر کے پہنچا ہے نا اتنا اس کا درجہ بڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کون یہاں پہنچا ہوا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کس طرح پہنچا ہے اور اس نے کس کام کے لیے کتنی محنت کی. ہو سکتا ہے ایک شخص کا بظاہر کام چھوٹا سا ہو لیکن اس کی ایفرٹ بہت بڑی ہو، اور ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ نکما آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ صرف نتیجہ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے اس کی ایفرٹ کیا ہے. عموماً لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ نتائج دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اب اجر کس کے مطابق ملے گا؟ کوشش کے مطابق، تڑپ کے مطابق، نیت کے مطابق. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کا امتحان بڑا رکھا ہے، کسی کا چھوٹا رکھا ہے. چونکہ اللہ نے جنت بنائی اور جنت کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کے حالات میں رکھا ہے. وہ اس لیے نہیں رکھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی خاص ضد تھی تو ان کو کسی مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے ان کو اتنی زیادہ مشکل میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جتنے بھی آپ دیکھیں سب کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہم سے کہیں کہیں بڑی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جس حال میں بھی اس نے رکھا، اب اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے، کوشش کے باوجود بھی ایک حد تک تبدیلی کر سکتے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کام جو ایک خاص طریقے سے کر رہے ہیں شاید جس کا بہت بڑا اجر ہے، حالانکہ ہر ایکشن کا پھر ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو اس سے بھی بہت سے اعمال میں تیزی یا سستی آتی. جب ہم ایک انوائرمنٹ میں ہم مثلاً اکیلے کھڑے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، ہم خود پانی ضائع کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ ہم کسی کے ساتھ بدخائی کر رہے ہیں، بدنیتی کر رہے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دے رہے، لیکن اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ حدیث میں نہیں آتا کہ جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اعمال میں، اعمال نامے میں، ہمارے درجات میں، ان سب چیزوں میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم مختلف کام کر کیسے رہیں، کیونکہ وہ ان سعیہ سوف یرا. اور کسی بھی سعی اور کسی بھی کوشش میں، اب کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہے، اور کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ بیچارہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہے، اور وہ ایک لفظ منہ سے ادا کرنے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اسٹرگل نہیں دیکھے گا؟ ایک شخص دوڑ کے کچھ کام کر لیتا اور ایک شخص کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھے گا نہیں؟ دونوں کو دیکھے.
ایک شخص ایک طرح کے حالات میں ہے، ایک شخص ایک طرح کے حالات میں، اس کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ اینڈ آف دا ڈے اجر صرف اس پر نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹٹی کسی چیز کی اکٹھی کر لی، اجر اس پر بھی ہے کہ آپ نے اس کو کیا کس طرح ہے۔ کوئی بھی کام ہو، مثلا وہ خاتون جو ساری رات نفل پڑھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا پسند کیا اس کو؟ کیا کہا؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ ساری رات جاگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات اگر روز جاگے گا تو باقی کام اس کے رہ جائیں گے، ہے نا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کا ساری رات جاگنا ہی دیکھے گا یا کچھ اور بھی دیکھے گا؟ اور بھی دیکھے گا نا۔ تو صرف کوشش نہیں دیکھی جائے گی، یہ بھی دیکھا جائے گا کن حالات میں کوشش کی گئی اور کتنی کوشش کی گئی اور کس طرح کی کوشش کی گئی۔ کیا کسی اور کا حق مار کے کوشش کی گئی یا اس کو بھی ساتھ لے کے چلے اور پھر کوشش کی گئی؟ یعنی ایک شخص انتہائی خود غرض ہو سکتا ہے، سب کا حق مار کے وہ صرف یہ دیکھے اس نے کیا کرنا ہے، اس کو صرف اپنا پتا ہے کہ میں نے نیکی کمانی، دوسرے جائیں جہنم میں۔ تو ایک شخص جو بنی اسرائیل کا بہت ہی عبادت گزار تھا، تو جب اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو عذاب دیا جائے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے عذاب شروع کرو۔ کیوں؟ وہ تو وہی اتنا عبادت گزار ہے، اس کو تو جنت ملنی چاہیے۔ ہاں سمجھ آ گئی نا؟ تو کیا خالی کوشش ہونی چاہیے یا کوشش کا کوئی منہ سر بھی ہو، کوشش کا کوئی طریقہ بھی ہو، کوشش اپنے مقام پر ہو؟ اب اگر بیج بونے کا موسم ہی نہیں ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں گندم اگانے کی، تو آپ کی کوشش کس کام کی؟ تو کوشش کسی ظاہری ہلچل کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا طریقہ، حکمت، کتنی، کیسے، کب، کیا، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کہاں چلنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے نا، اور پھر رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب کوئی کہے کہ لو میں کس کی مانوں، اللہ کی مانوں کہ رسول کی مانوں، تو اس کا یہ سوال درست ہے؟ کیوں درست نہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ ہی کی کرے گا۔ ایک ہی بات ہے، اصل میں طریقے دو ہیں، دو مختلف جگہوں پر۔ اب کہیں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم واضح الفاظ میں ملتا ہے اور کہیں وہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن میں ملتا ہے کہ ان کا اتباع کرو۔ تو اب ہم جو میتھمیٹیکل طریقہ اختیار کر لیتے ہیں نا، 2 اور 2 4، تو یہ کوشش کس طرح کی کوشش ہے؟ تو کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام ہم کر کیسے رہے ہیں، کس طریقے پہ کر رہے ہیں، اور احسن عمل جو ہے اس کے لیے شرط کیا بتائی گئی؟ نیت بھی اچھی اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ہم کام خود درست نہیں کرتے، نہ ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ ہمارے طریقے ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر ہم سارا الزام تقدیر کو دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں جنت لکھی ہوئی تو خود ہی پہنچ جائیں گے، اگر جہنم لکھی ہے تو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، قرآن پھر بھیجا کیوں اس نے؟ واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ کیا مطلوب ہے، کیا چاہیے آپ سے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کوششوں کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی کوشش کی وہ کس طریقے پر کی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے حالات اتنے مشکل ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے رو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں بھی قرآن پڑھتا، اور اس کے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی آنے کا طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی آپ سے زیادہ اجر پا لے۔ کیونکہ یہاں کیا دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی ہے کہ میں کسی طرح پہنچ سکوں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے سورۃ توبہ کے آخر میں آتا ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساتھ نہیں شریک لیکن اجر میں برابر کے شریک ہے تمہارے ساتھ، اور اس کے برعکس جو لوگ کچھ ساتھ تھے اور انہوں نے وہاں جو مسچف کی ان کے بارے میں بھی جو آیات نازل ہوئی وہ بھی معلوم ہے سب کو۔ تو قرآن نے کیوں کھول کے یہ سب چیزیں رکھی؟ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب تقدیر کا بہانہ کر کے اپنے غلط اعمال کو جواز مت دیں
جس دن آپ کی نیت صحیح ہو گئی نا تو اللہ آپ کے لیے راستے بھی آسان کر دے گا، اللہ آپ کے طریقے بھی درست کر دے گا. لیکن اگر نیتوں میں خلل اور خرابی ہے، اگر بیچ کو گھن لگا ہوا تو کبھی بھی اوپر کے عمل درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایمان پورا ایک پیکج ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایمان کی تکمیل ہوگی تو پھر عمل اچھے ہوں گے، اس میں اللہ پر ایمان بھی ہے اور اس میں آخرت پر بھی ہے اور اس میں تقدیر پر بھی اور اس میں ساری چیزوں پر. اب یہ ہے کہ ایمان بالقدر کی اہمیت کیا ہے. آج کا لیسن شروع کرتے کہ اس پر ایمان لانے کو کہا کیوں گیا ہے، کیوں ایمان لانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم وامرہ ان یکتب کل شیء یکون. سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی وہ کیا تھی؟ قلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تقدیر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ تقدیر جو ہے اس کو آپ پلاننگ کہہ سکتے اور پھر قضاء جو ہے اس کی ایگزیکیوشن. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ کچھ بھی اور تخلیق کیا ہو، درخت بنائے ہوں یا پہاڑ بنائے ہوں یا ستارے بنائے ہوں یا سیارے بنائے ہوں، سب سے پہلے کیا کیا؟ جو کچھ بنانا تھا ان سب کو لکھوا دیا. قلم کو کہا لکھ دو، کل شیء یکون، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب لکھ دو. اور وہ سب لکھا ہوا دراصل کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے جو اس نے لکھوا دیا. اب ابھی چیزیں ہوئی نہیں تو وہ اللہ نے پہلے سے لکھوا دی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو مجبور کر دیا کہ اب تم نے یہی کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کس انسان کو میں کون سی چیز دوں گا اور اس کے ساتھ وہ کرے گا کیا، کون کون کیا کرنے والا ہے. اس نے مجبور نہیں کیا، ان کو چوائس دی ہے کہ وہ لفٹ کا بٹن دبا کے اوپر والے حصے میں جائے یا نیچے جائے. اور یہی حال ہے بہت سے لوگوں کا. اب آپ بتائیے کیا سارے قرآن پڑھنے والے ایک جیسے ہوتے نہیں ہوتے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ زمین کا فرق ہے نا جس پہ یہ بارش پڑ رہی ہے، ہم میں فرق ہے نا، انسانوں میں فرق ہے. تو اسی طرح اللہ نے سب کو آنکھیں، کان، دل، دماغ، مختلف نعمتیں عطا کی، کسی کو تھوڑی کی کسی کو زیادہ، اور دونوں میں آزمائش رکھی. زیادہ والے کے لیے بھی آزمائش ہے اور تھوڑے والے کے لیے آزمائش ہے کہ زیادہ پا کے کون شکر کرتا ہے اور تھوڑے میں کون صبر کر رہا ہے. اور دونوں کا اجر ہے، شکر پہ بھی اجر ہے اور صبر پہ بھی. اور وہاں شکر کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو آگے کہاں کہاں دیا، اس کو کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور آنے والی سب چیزوں کو لکھ دیا. کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سب کو لکھ کے مجبور کر دیا کہ خبردار کوئی ادھر سے ادھر ہلے جلے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، اس کو پتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو جب قرآن پڑھنے کا موقع دوں گا تو یہ اس طرح بہیو کرے گا، اور اس کو جب موقع ملے گا تو یہ ایسے کرے گا. تو یہ اس کو پہلے ہی پتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ قریبی جانتے ہوتے ہیں، مثلا اپنے بچے ہی ہیں، مثلا آپ کے 4 بچے ہیں اور آپ ان کو ایکولی کچھ پیسے دیتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسوں سے کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ غریبوں میں بانٹ دے گا، یہ جمع کر کے رکھے گا، یہ اپنے لیے کچھ خرید لے گا، یہ کسی کے لیے کچھ کرے گا. اندازہ ہوتا نا. اب کیا آپ نے ان کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کیسے کرنا، یا آپ نے ان کو پابند کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. چونکہ آپ کو تھوڑی بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس بنا پر آپ نے ایک اندازہ لگایا. تو تقدیر بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کا اندازہ ہے کہ کون کس رستے پہ چلے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اس نے دشوار گھاٹی کو عبور نہ کیا. عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں تو خوب گھومتا پھرتا ہے، محنت کرتا ہے، یعنی رزق کے معاملے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، وہی انسان ہے، سیم پرسن. نیکی کے وقت اس کی دوڑ دھوپ ختم ہو جاتی ہے اور غلط راستے پہ چلنے کے لیے اس کی دوڑ دھوپ، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. فرق کہاں ہے پھر؟
کیا اللہ نے اس کو نہیں چوائس دی ہوئی کہ وہ نیکی کر سکے؟ ملی ہوئی ہے نا چوائس، لیکن وہ اپنی چوائس کا استعمال نہیں کر رہا. کیا آپ سمجھتے کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے؟ ہرگز ظلم نہیں کرتا. اب اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے وہاں پاؤں رکھ دیتے ہیں اور پھسلتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ پاؤں وہاں رکھیں. اچھائی برائی اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ کہ اللہ نے دونوں طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جیسے وہ بیسمنٹ بھی ہے اور اوپر کا فلور بھی ہے، اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے خود کدھر جانا ہے. اگر آپ نیچے کا بٹن دبا کے نیچے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. تو اللہ نے کیا کیا تھا، وہ چیزیں بنا کے اس دنیا میں رکھ دی ہیں کیونکہ ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے اچھا برا سب کچھ بنایا اس نے. اگر صرف اچھا ہی اچھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، پھر کوئی امتحان نہ ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے. یعنی ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک آخرت پر، اور ایک تقدیر پر. تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ اللہ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ، اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت. بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بیٹا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن کیا کہتا ہے کہ اس شخص کو نہیں دینا. اب یہ بندہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے اس شخص کو وہ چیز دینے کا، تو اس لیے کوشش کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں پہنچ رہی. اب یہاں پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے. تو یہاں کیا ہوگا، کیا دیکھا جائے گا اس سے کہ اس کی چاہت تھی، اس کی کوشش تھی، لیکن اس کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوئی. تو ایسے میں اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ اس کی دعاؤں کا اجر، اس کی تڑپ کا اجر، اور اس کے اس فیصلے کو قبول کرنے کا اجر. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کوشش کے باوجود جب ایک چیز نہیں پا سکتا، دعاؤں کے باوجود بھی، تو پھر اس پہ جب راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں نے اس کو قبول کیا، تو کیا یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کے اندر جو رضامندی ہے اور جو قبولیت ہے وہ کس قدر بڑی. تو اجر صرف کسی نتیجے کا نہیں دیا جائے گا کہ کسی کے کام کوشش کا نتیجہ دنیا میں کیا نکل آیا، اور ایک شخص نے کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا تو بہت لوگوں نے واہ واہ کر دی تو اس کی بڑی شان ہو گئی. اللہ کے ہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی کوشش کی اصل حقیقت کیا تھی، اندر کیا تھا، اس کی محنت کتنی تھی، اس کی دعائیں کتنی تھی، اس کی تڑپ کتنی تھی. اور دوسری طرف ایک بندہ سیم کوشش، سیم ایفرٹ، سیم دعائیں کر رہا ہے لیکن دنیا میں کچھ بھی نہیں، اتنا سامنے نتیجہ آیا ہی نہیں ہے. تو قیامت کے دن جب یہ دونوں جائیں گے تو کیا برابر کا اجر پائیں گے؟ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے چھوٹی سی کوشش کی، بہت بڑا نتیجہ نکلا اور وہ اسی پہ پھول گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا اور سمجھا کہ میں تو بڑی چیز ہوں اور میرے تو کرنے سے پتہ نہیں کیا دنیا میں انقلاب آ گیا. اور دوسرا شخص جس بیچارے نے اتنی اس سے بھی بڑھ کے کوششیں کی لیکن وہ سب نہیں نکلا، وہ پھر بھی ہمبل رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اور کل قیامت کے دن جائے تو اس کا اجر کہیں بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے کہ دیکھ ہے میرے بندے، میں تو تیری کوشش دیکھ رہا تھا. امتحان اس کا بھی تھا اور امتحان تیرا بھی تھا. اس کو نعمت دی تو اس کا امتحان تھا کہ اس کو پا کے اس کی نیت کیا اور اس کا طرز عمل کیا ہے، اور تیری کوششوں کو وہاں پھل نہیں لگایا اور تیرا صبر میں نے دیکھا اور تیری رضامندی میں نے دیکھی، تو تیرا اجر اب بے حساب ہے. ہمیں تقدیر کے مسئلے میں بعض اوقات صرف اس لیے الجھا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
کہ یہاں کے اعتبار سے چیزیں کیا ویلیو رکھتی. یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کو نہیں ملا، مثلا بیٹا نہیں ملا تو وہ سوچ رہا ہے کہ میری محرومی ہے، یا اولاد نہیں ملی کسی کو، لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو اسے اس وقت پتا چلے گا کہ مجھے وہاں کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اور یہ محرومی کوئی محرومی نہیں لگے گی. یا کسی کو بیٹا مل گیا لیکن وہ مثلا ذہنی طور پر ویک تھا، اب وہ اس کے ساتھ ماں اتنی ایفرٹ لگا رہی ہے، اس پہ خرچ بھی کر رہے ہیں گھر والے، اس کے اوپر رحم اور شفقت بھی کر رہے ہیں، اور اس کی ایفرٹ بے پناہ ہے، لیکن ان کو دنیا میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں نظر آ رہا. اس کے برعکس کسی کو ایک بچہ ملا انتہائی فرمانبردار، انتہائی ذہین، بریلینٹ، وہ ہاتھ بھی اس کو لگاتے ہو کچھ کہتے بھی نہیں، تو اپنی محنت سے کامیاب ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جی ماں باپ کا بھی بڑا اس نے نام روشن کر دیا. اب یہ ماں باپ تو بڑے فخر کر رہے ہیں، جی ہماری ایفرٹس اور ہماری کوششیں اور ہمارا بچہ، اور دوسرے رو رہے ہیں بیٹھ کے، جی ہم تو ہر ایفرٹ لگا چکے ہیں اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل رہا. کیا خیال ہے دونوں کا آخرت میں ایک ہی اجر ہوگا؟ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ. کیونکہ ہمیں دنیا میں صرف نتیجے نکالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم صرف ان پہ ہی خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم باغ لگا لیں اور اس پہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں کہ ہم نے بڑے کارنامے کر لیے. اللہ کو تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی پسند نہیں کہ انسان کسی چیز پر غرور کرے یا تکبر کرے یا پھر مختالن فخور ہو کہ جی میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. جس طرح فخور کی ایکسپلینیشن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، جب اس کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ ہر کامیابی کا سبب اپنی ذات کو بتاتا ہے، جبکہ جو ایک عاجز انسان ہوتا ہے وہ ایفرٹ بھی کرتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کو کریڈٹ دیتا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ کر پاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ الحمدللہ. ہر بات پہ وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے کروا لیا. تو یہ جو ہر بات پر وہ اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا، ہمبل ہے وہ، اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اس کو الٹ کیجئے. اب ایک شخص ہے جس کا بچہ پڑھ نہیں رہا مثلا، اور وہ اس کے ساتھ محنت کر رہا ہے، لیکن طرح طرح کی منہ سے زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ سے بھی ناراض ہے، اور پتہ نہیں کس کس کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے. اب یہ اس کا بٹرنس جو ہے ساری، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف جس کو ایک نعمت ملی اور اس نے اس پر انویسٹ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر انجام میں فرق ہو جائے گا نا. کیونکہ اس کا امتحان تھا کہ صبر کرے، اور اس کا امتحان تھا کہ شکر کرے. یہ شکر کر کے کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یعنی تقدیر پر ایمان اور تقدیر کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے جتنی بھی چیزیں نا ایمان سے متعلق، سب عمل سے متعلق ہیں. اللہ پر ایمان بھی عمل سکھاتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی عمل کی طرف لے جاتا ہے، رسولوں پر ایمان بھی عمل کے لیے ہی ہے، اور ملائکہ پر ایمان بھی کیا ہے کہ اچھے عمل کریں گے تو فرشتوں کا ساتھ ہوگا، برے کریں گے تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیں گے اور شیطان کا ساتھ ہو جائے گا. اور اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان کیا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے اور اس طریقے پہ کرنی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. نعمت ملی ہے تو تب بھی، اور اگر تکلیف آئی ہے تو تب بھی، اور اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کہ یہ ایمان، دیکھیے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تقدیر پر ایمان کیا کہ ہر اچھی بری چیز اللہ ہی کی طرف سے. ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. ہمیں کہا گیا نا استاذہ کہ ہم ہر کام اچھے طریقے سے کریں اور احسان کی روش عبادت میں ہو یا معاملات میں ہو، تو اس کے لیے چاہے نتیجہ دنیا میں کوئی بھی نہ نکلے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. بالکل. تو یہ بھی ایک دل کی تسلی کا سبب ہے. آپ جو مثال دے رہی تھی نا کہ وہ بادشاہ نے ایک محل بنایا، اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے، تو مجھے اس سے تقدیر کی سمجھ اس طرح آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کوئی کیا بٹن دبائے گا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون اپنے زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر کس طرح کی دعائیں کرے گا، کیسی اس میں تڑپ ہوگی، یا وہ اپنا غلط جو رویہ ہوگا اس کو وہ کون سے پوائنٹ پر جا کر سمجھ آئے گی، پھر وہ کون سی دعائیں مانگے گا، تو پھر اس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو وہی جیسے آپ نے بتایا کہ پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ سب ایک ہی اس میں آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا پہلے ہماری تقدیر میں یہ تھا اور اب ہم نے دعا مانگی تو تقدیر چینج ہو گئی. اور وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ. یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں، nothing is a surprise for Allah, because He already knows what we are going to do, what du'as we are going to make, what efforts we are going to put in. So everything is already written. بالکل. چاہے ہماری دعاؤں کے اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، وہ بات آپ کی توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک بڑی خیر آپ کو نظر آتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے سیدھی بات بھی کریں تو وہ اس کو منفی رنگ دیں گے، اس کے اندر ضرور بدگمانی کریں گے اور ضرور ایک الٹا راستہ اختیار کریں گے. چوائس کس کی ہے؟ چوائس بندے کی اپنی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، وہ بندوں کے بارے میں بدگمان ہے، وہ ہر چیز پہ کوڑ رہا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، وائی می. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. یہ جو حدیث تھی نا خاص طور پر مسند احمد کی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کہ انسان اس وقت کہتا ہے کہ یعنی کہ جب کوئی چیز اسے پہنچتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے پہنچنی تھی، کسی اور تک نہیں جانی تھی، مجھے ہی ملنی تھی. تو اس کے اندر ایک قرار ہوتا ہے. اور جو نہیں پہنچی تو اس وقت بھی اس کے اندر قرار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تھی کسی اور کے لیے، تو اس کو پہنچ گئی. مثلاً کسی نے آپ کے لیے کوئی پارسل بھیجا، وہ راستے میں کسی اور نے لے لیا، اب اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیوں ٹھیک ہے، آپ معلوم کریں وجہ کہ کہاں غلطی ہوئی تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن کیا چیز آپ کے دل کو قرار دے سکتی ہے؟ یہ مجھ تک کہانی نہیں تھی، میرے حصے کی نہیں تھی، اس پہ اسی کی مہر تھی کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا، تو انسان فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس کا یہ ایمان نہ ہو. اور یہی دراصل تقدیر ہے کہ کون سی چیز کہاں جانی چاہیے. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ چلے. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا، اگر ہماری مرضیاں چلنے لگے تو ہم تو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں. تو اس نے کچھ چیزوں میں تو ہمیں چوائس دی ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں دی. ہر چیز میں نہیں چوائس دی اس نے. اور ہمارا امتحان کس میں ہے؟ جس میں ہماری چوائس ہے، جس میں ہمارا اختیار ہے، اس میں نہیں ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے. اسی کو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.